احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلة مبارکة انا كنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا كنا مرسلین رحمة من ربک إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. حامیم والکتاب المبین. حامیم قسم ہے کتاب مبین کی. واضح ہے، خود بھی واضح ہے، واضح کرتی بھی. یعنی لائٹ جب جلتی ہے تو وہ لائٹ خود بھی نظر آتی ہے، اپنی ذات کو بھی واضح کرتی ہے اور اپنے ماحول کو بھی واضح کرتی ہے. یہ کتاب خود بھی واضح ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اس میں کوئی عوج نہیں ہے، غیر ذی عوج، یہ ٹیڑھی نہیں، سیدھی سیدھی بات کرتی ہے. کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے شک. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے نازل کیا اس کو مبارک رات میں، مبارک رات میں. انا کننا منذرین، اس کو نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم انذار کرنا چاہتے تھے، وارن کرنا چاہتے تھے، خبردار کرنا چاہتے تھے گرفت سے پہلے. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں یعنی جس رات میں یہ نازل ہوا ہے اس رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں ہر حکمت بھرے کام کے. امر من عندنا، ہمارے حکم کے ساتھ. انا کننا مرسلین، ہم ہیں بھیجنے والے، ارسال کرنے والے. اچھا، اس میں جو ذکر کیا گیا ہے کتاب کے نزول کا، کوئی نہیں یار برف نہیں پڑ رہی، ان کا تھرموسٹیٹ کام نہیں کر رہا. سائڈ پیچھے سے ہو کے جائیں آپ، کیمرے کے آگے سے مت. یہ لیلہ مبارکہ کون سی ہے جس میں یہ نازل ہوا ہے؟ جس رات میں حکمت بھرے کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں یہ بڑا کنفیوژن ہے کہ ایک ہے لیلۃ القدر جو رمضان میں ہوتی ہے، اور اسی کا ترجمہ ہم نے فارسی میں کر لیا شب قدر جو 15 شعبان کو ہوتی ہے. تو شب لیلہ کا ترجمہ ہو گیا، قدر قدر ہو گیا، تو یہ شب قدر ہو گئی. یا شب برات. شب برات ہوتی ہے کہ جس میں آپ ایک جگہ سے کسی چیز کو اٹھا کے صاف کر کے دوسری جگہ منتقل کر دیتے، جس کو برات ذمہ کہتے ہیں. تو پہلی تو یہ بات کہ یہ رمضان میں نازل ہوا، یہ بات طے ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن نازل کی ہے. اسی میں کوئی رات ہوگی جس میں یہ نازل ہوا ہے، تو وہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر یہ ہے وہ لیلۃ القدر جو رمضان میں جسے ہم عام طور پہ 27ویں کو مناتے ہیں، یہ ہو گئی. اور اسی رات میں فیہا، جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی میں بڑے حکمت بھرے کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ شب قدر کہاں سے آ گئی؟ ہمارے مولوی حضرات ٹھیک وہی ساری حدیثیں اٹھا کے، وہ آرٹیکل کے پیسے ملتے ہیں، اخبارات والے بھی بڑے استاد ہوتے ہیں، ایک دفعہ لکھوا لیتے ہیں تھوڑے سے پیسے دے کے، پھر 20-25 سال اسی کو چلاتے رہتے ہیں. ان کی وہ کاپی رائٹ ہو جاتا نا، آپ نے لکھ کے دے دیا، پیسے لے لیے، اب وہ اس کو 50 سال استعمال کریں، آپ منع نہیں کر سکتے، وہ اسی کو لکھتے رہتے ہیں. اچھا، اس رات کا جو ذکر ہے شب قدر کا، جسے 15 شعبان کو منایا جاتا ہے، اس کا ذکر حدیث کی کتابوں میں صرف اتنا سا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور چلے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ حضور کسی اور بیوی کے پاس گئے. اچھا، یہ حضور کو ٹٹول لیا کرتی تھی،
دیکھا نہیں ہے تو اٹھ کے بیٹھ گئی. کدھر گئے ہیں؟ اچھا آپ جب نکلی، آپ دیکھیں حجرہ اس وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ ہے اصل میں وہ حجرہ ہے، اسی میں آپ دفن ہوئے. سامنے بلڈنگیں کوئی نہیں تھی، سامنے جنت البقیع تھی. آپ کو لگا جیسے کوئی سایہ وہاں کھڑا ہے تو وہ چلی گئی وہاں پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، آپ واپس آ گئے. بلکہ ایک جملہ آپ کی طرف سے کوٹ کیا جاتا ہے کہ میرے ماں باپ قربان، آپ کس کام میں لگے ہوئے اور میں کیا سوچ رہی تھی. خیر، آپ جب واپس آئے تو آپ نے محسوس کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند جو ہے وہ نارمل نیند نہیں ہے. آپ نے ان کے جب سینے پہ ہاتھ رکھا تو دل کی دھڑکن پتہ چل گئی کہ بندہ چل گیا ہے. آپ نے فرمایا عائشہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول خیانت کریں گے تم سے، یعنی باری تمہاری تھی، حالانکہ پابندی حضور پر نہیں تھی. اللہ پاک نے فرمایا تھا نبی تیرا دل چاہے تو جس بیوی کے پاس مرض، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، جس کو چاہے تو ویٹنگ میں رکھے اور جس کو چاہے تو طلب کر لے. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اپنے اصول کو نبھایا ہے. اور آپ نے جو باری مقرر کی ہے، جب آپ آخر پھر مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو آپ نے دوسری ازواج سے اجازت چاہی کہ میں نہیں آگے پیچھے منتقل ہو سکتا تو مجھے اجازت دی جائے حجرہ عائشہ میں رہنے کی. اور چونکہ یہ طے تھا اللہ کے یہاں کہ جہاں نبی جس جگہ دفن ہوتا ہے اس کو ٹرانسفر نہیں کیا جاتا، نبی جہاں فوت ہوتا ہے اس کو وہیں دفن کر دیا، اس کا جنازہ نہیں اٹھایا جاتا. تو چونکہ آپ کے لیے مقدر تھا کہ آپ نے حجرے میں دفن ہونا ہے تو وہاں. اچھا اس رات کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی تک کو جگانا مناسب نہیں سمجھا. یہ اس کی اہمیت ہے کہ آپ نے اپنی بیوی تک کو نہیں جگایا کہ اٹھو اٹھ کے نفل پڑھو اور اٹھ کے جناب وہ دین اسلام دین فطرت ہے، اس میں چیزیں طے کر دی گئیں. ہم گڑبڑ دیکھیں وہ تو آپ انجن کھولتے نا تو گراریاں ہوتی ہیں اس کے اندر گیئر کے اندر، تو ہر گراری کی اپنی جگہ ہے، پہلے گیئر کی، دوسرے گیئر کی، تیسرے گیئر کی. ہم جب ان کو بدلی کر کے پہلے والی جگہ دوسری، یہ سوئیاں ہیں 3 سوئیاں آپ کو پتا ہے، سیکنڈ والی ہے، پھر منٹ والی ہے، پھر گھنٹے والی، آپ ان کی ترتیب بدلی کر کے دیکھیں. دین میں جو چیزیں اللہ اور رسول نے جس جگہ رکھی ہیں بڑی حکمت کے ساتھ رکھی ہیں. آپ نہ تقوی کے حیضے کی وجہ سے ان کو چھیڑیں، جو غیر اہم ہے اس کو اہم بنا لیں، اور جو اہم ہے اس کو آپ پیچھے چھوڑ دیں. جس چیز کی جتنی اہمیت ہے، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو لیٹ نکالتے ہیں نا، جو گناہگار بندہ ہوتا ہے نا، جب پلٹ کے دین کی طرف آتا ہے تو وہ کہتا ہے ایسے نہیں، میں پھر کچھ کر کے ہی دکھاؤں گا. وہ پھر لیٹ نکالتا ہے. یہ لیٹ دین کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. تو اس میں اتنی ساری اس کی اہمیت ہے کہ اس رات حضور نے دعا کی اور آپ نے فرمایا کہ میں دعا کر رہا تھا. آج کی رات اللہ پاک بڑے اتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے جتنے فلاں قبیلے کی بکریاں ہیں، آپ بھی اس میں دعا کر لیں. اب اس کے لیے مسجدوں کو سجانا، اس کے لیے جناب علی وہ لائٹیں لگانا، اس کے لیے اتنی فضول خرچی کرنا، وہ پیسے یتیموں پر لگائیں، بیواؤں پر لگائیں. اب غریب قوم ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. تو اس جو شب برات ہے اصل میں وہ شروع کہاں گی، وہ سوشل ایونٹ ہے. آج کل جو مذاہب کے اندر جو چیزیں اختیار کر لی گئی ان کا دین کے ساتھ تعلق کوئی نہیں. ہم نے طے کر لیا کہ فلاں دن ہم نے نئے کپڑے پہننے ہیں، کوئی دھوم دھڑکا کرنا ہے، اپنے یہاں دعوت کرنی ہے، بہن بھائیوں کو بلانا ہے، اور وہ ہم نے انجوائے کرنا، اپنا ڈپریشن ختم کرنا. اتنی ہر مذہب میں یہی ہے. عیسائیوں میں نیو ایئر اور کرسمس اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ خدا کو نہیں بھی مانتے تو کرسمس مناتے ہیں وہ کہ بھئی یہ سال میں ایک دن ہوتا ہے جس میں ہمیں 10 چھٹیاں ہوتی ہیں، 10 چھٹی میں ہم نے بچوں کو لے کے نکلنا ٹور پر، دبئی جانا ہے، خرید و فروخت کرنی ہے. اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہماری 15 شعبان سے چند دن پہلے ان کی دیوالی ہوتی ہے، دیپا والی اصل میں، جس میں وہ چراغ جلاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں اور وہ لے کر پھر گاؤں میں گشت کرتے تھے اس وقت، اور ساتھ شور شرابہ چلتا تھا، پتہ جی ہندوؤں کی دیوالی. اچھا بچے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، بچے کا مذہب ہوتا ہے کھیلنا کودنا. اس کو جہاں بھی شغل مل جاتا ہے اس میں شریک ہو جاتا ہے. مسلمانوں کے بچے بھی ہندوؤں کی دیوالی میں جانا شروع ہو گئے.
کچھ کھانے کو بھی مل جاتا وہ بانٹتے بھی تھے آخر میں، پھر تبرک جو ان کے یہاں ہوتا تھا، پرساد جس کو وہ کہتے. تو مسلمانوں نے کہا یار یہ تو ہندو لے بیٹھے ہمارے بچوں کو، یہ اگر جاتے رہے تو بچے ان کے ساتھ فرینکنیس بڑھ جائے گی تو کہیں ہمارے بچے بھی ہندو نہ بن جائیں. جیسے ہوتا ہے نا بچوں نے دیکھا بھائی وہ ٹی وی پہ فلمیں دیکھ دیکھ کے پھیرے ہوتے ہیں نکاح میں، تو وہ جب شادی ہوگی تو مسلمان بچہ پوچھ رہا میاں سے کہ یہ پھیرے کب ہوں گے ان کے. پاکستان لے کر گئے نا، شادی ہو گئی تو پھر اس نے تو مسلمانوں نے کہا کہ بچوں سے کہا کہ تم صبر کرو، ہم 10 دن بعد اپنی دیوالی منائیں گے. یہ 15 شعبان کو ہم اپنی دیوالی مناتے، اس میں چراغاں کیا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے ہمارے زمانے میں باقاعدہ اس پہ گولے پھاڑے جاتے تھے، چابی وہ سوراخ والی ہوتی تھی، اس میں وہ تیلیاں بھر کے جناب علی وہ تیلیوں کے آگے سے مسالہ نکال کے اس میں میخ رکھ کے، اور مارتے بھی مسجد کی محراب کے ساتھ تھے، اس لیے کہ گاؤں میں باقی گھر بے شک کچے ہوں مسجد پکی ہوتی ہے. تو امام صاحب مغرب کی نماز پڑھ رہے جناب علی ان کے ٹھا جناب، اے سی تو لگے کوئی نہیں ہوتے تھے، کھڑکی انہوں نے رکھی ہوئی ہوتی تھی، امام صاحب کا ترا نکل جاتا. کیا ہوا جی؟ پتا چلا کہ جی وہ اچھا 2 4 10 دن پہلے شروع ہو جاتا تھا کام چیک کرنے کے لیے اس کو. یہ ہے اس کی اصل مذہبی طور پر اس کا کوئی خاص اہمیت نہیں. خاص اہمیت کس کی ہے؟ لیلۃ القدر کی، جس میں قرآن نازل ہوا ہے اور جس میں فیصلے ہوتے ہیں. فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ کہ ہر چیز جو ہونی ہے ہمیشہ کے لیے، ہم نے جو جنت میں جانا ہے کیا کرنا ہے وہ بھی اللہ کو پتا ہے. اللہ کے لیے ہر چیز جو ہم کرتے ہیں وہ ایکشن ری پلے کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے لیے نئی نہیں ہوتی. اللہ کے لیے کوئی چیز حادث نہیں ہوتی، نئی نہیں ہوتی. ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے وہ نئی ہم کرتے ہیں. یعنی میں نے جب عشاء نہیں بھی پڑھی تھی اور پھر جب میں نے پڑھی تو اللہ کے علم میں اضافہ نہیں ہوا کہ اس نے نماز پڑھی، وہ پہلے موجود تھا کہ اس نے نماز پڑھی. یہاں تک وہ جو سوچ میرے دماغ میں آئی ہے وہ بھی تھی کہ یہ سوچ اس کو آئے گی. اللہ کے علم میں اضافہ ممکن نہیں، وہ حادث نہیں. ٹھیک ہے، اسے سب پتہ ہے. فرشتوں کو کچھ پتہ نہیں، فرشتے بھی ہماری طرح ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آسمان والے بھی اللہ کو یوں ہی تلاش کر رہے ہیں جیسے تم تلاش کرتے ہو. یعنی تمہیں یہ احساس کمتری نہ ہو کہ جبرائیل تو موج مار رہا ہے جناب ادھر، روز کھڑکی سے اللہ کو دیکھتا ہوگا. وہ تو پی اے ہوتا ہے نا، پی اے ہر تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے اندر مدیر کے پاس جاتا ہے. پھر ایسی بات نہیں، اس کی بھی اپنی حد ہے. حضور نے کہا نا کہ کبھی آ جایا کرو جب جبرائیل امین سے کہ جبرائیل کبھی ٹائم ہو تو آ جایا کرو. تو اللہ پاک نے انہی کی زبان سے کہلوایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. نبی یہ آنا جانا کوئی ہمارے بس میں تھوڑی ہوتا ہے، ہمارے آگے پیچھے گارڈ ہوتی ہے، ہمارے آگے پیچھے اسی کا قبضہ ہے. اللہ پاک آرڈر پکڑاتا ہے یہ جبرائیل لے کر جاؤ تو جبرائیل کے لیے دروازہ کھلتا ہے آسمان کا. اپنی مرضی سے جبرائیل دروازہ نہیں کھلوا، وہ دروازے والا دروازہ نہیں کھولتا، وہاں کرپشن کوئی نہیں نا. شو کراتا ہے مجھے اللہ نے بھیجا. دیکھیں نا جب معراج پہ لے کر گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین تو پوچھا گیا کون؟ حضور نے فرمایا دروازہ بجایا انہیں. تو جو دروازے کا نگہبان تھا اس نے پوچھا کون؟ کہا جبرائیل. کا ساتھ کون ہے؟ کہا محمد ہے. کہا بلائے گئے ہیں یا دوستی میں ساتھ لے آئے ہو؟ پوچھا گیا کیا بلوائے گئے؟ کہا ہاں بلوائے گئے. پھر دروازہ کھولا. اس نے اسلام بھی کیا ہے لیکن بہرحال پوچھ کر پھر اس نے کیا. تو فرشتوں کو بھی غیب کا پتہ نہیں ہوتا. 1 سال کے رزق کا، 1 سال کے مصائب کا، 1 سال کی اولاد کا، 1 سال کی موت کا ڈیٹا جو ہے اگلی لیلۃ القدر تک وہ ہر جو چیف ہے، چیف سیکرٹری ہے اپنے شعبے کا، اس کو فلیش کر دیا جاتا ہے. 1 سال کا ڈیٹا دیا جاتا ہے اسرائیل کو. وہ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے سامنے آ جاتا ہے لوچ، جیسے پاپ اپ ہوتا ہے نا، پاپ اپ کر جاتا ہے اس کے بھائی اتنے بندے مارنے ہیں سال، فلاں بندہ فلاں جگہ فلاں وقت مارنا ہے. 1 سال کے 1 سال سے اگلے دن کے 1 گھڑی کا اسے پتہ نہیں. رزق والے کا بھی یہ معاملہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ دنیا میں خوشی منا رہا ہوتا ہے، اس کے یہاں اولاد ہو رہی ہوتی ہے، شادی ہو رہی ہوتی ہے، اور آسمانوں میں اس کا جو دفتر ہے وہ مردوں میں بھیج دیا جاتا ہے. اندازہ کر یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ لیلہ مبارکہ جو ہے وہ رمضان والی لیلۃ المبارکہ ہے. وہ جو زور ادھر لگانا ہے نا 15 شعبان والا وہ بچا کے رکھو، 15 دن کے بعد رمضان شروع ہو رہا ہے.
پھر دیکھی جائے گی. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں اللہ پاک کے ہر فیصلے میں حکمت. اگر کسی کو دے رہا ہے تو حکمت ہے، روک لیا ہے تو حکمت ہے. اس کا کوئی فیصلہ الل ٹپ نہیں ہوتا. آپ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض کو نیل بائی ماؤتھ کر دیتے ہیں، کچھ نہیں دیتے، نہ کھانے کو دیتے نہ پینے، وہ روتا ہے، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں دینا اس کو، بھائی اب یہ کھانا زہر ہے اس کے لیے، نہیں دیتے. وہ مانگتا بھی، آپ نہیں دیتے. اسی طرح اللہ پاک بعض لوگوں کو بعض معاملات میں نیل بائی ماؤتھ کر دیتے. اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ نہیں یہ اس کے لیے نقصان، اور بندہ ضد کر رہا ہوتا ہے. اچھا، اس ضد کے بدلے میں اسے اجر دے دیا جاتا ہے کہ اس کو سیو کر لو، قیامت کے دن پھر میں نے اس دعا کا اس کو اجر دینا ہے، میں ابھی اس کے لیے پورا کرنا ممکن نہیں. حکمت والے فیصلے ہوتے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے ہیں تو آپ بڑی پیاری دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کو پڑھ کے بندہ رب سے جڑ جاتا ہے. ایسے پتہ چلتا ہے جیسے رب سامنے بیٹھا، ایسے جذبات ہیں اس کے اندر. حضور فرماتے ہیں کہ اے اللہ تیرا اس پر بھی شکر ہے کہ جو تو نے دیا ہے، اور تیرا اس پر بھی شکر ہے ما منعتنا، جو تو نے ہمیں نہیں دیا. شکوہ نہیں، شکر ہے کہ جو تو نے نہیں دیا میں اس قابل ہی نہیں ہوں گا، تو نے بہتر سوچ کے مجھے نہیں دیا. بندہ ہے وہ ضد کرتا ہے. ہمارے صاحب تھے بلدیہ میں کام کرتا تھا، جوان آدمی تھا، 22-24 سال کی اس کی عمر تھی. تو وہ جب ٹرائی پہ جاتا ہے، آپ کو پتہ یہاں بڑا اہم ایونٹ ہوتا ہے ٹرائی کا، سارے دوست جو ہے وہ نگاہیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار اس کو ملے گا نہیں ملے گا، گھر والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں. تو جب بھی وہ پھر پلٹ کے آتا ہے نا فیل ہو کے، تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے، منہ چھپاتا پھرتا ہے. بعض لوگ تو عقل مند ہوتے ہیں، بتاتے ہی نہیں. گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے، پلٹ کے آتے ہیں، بیوی کہتی ہے میں نہیں کہتی تھی، میں تمہیں جانتی ہوں، تم گاڑی کیا چلانا جانتے ہیں. اچھا، تو پلٹ کے آیا تو دوستوں نے کہا جی کیا کہنے لگا یار کوئی نہیں دیا. اس نے کہا یار اس میں بھی کوئی اللہ کی حکمت ہو گیا. اب اسے غصہ آ گیا سن کے، زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوتا کہ 2 سال ہوئے تھے. کہنے لگا کیا اللہ کی حکمت ہوگی یار، اللہ مجھے لائسنس دے دے اور ہٹ جائے درمیان میں سے، میں جانوں میرا کام جانا، اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے. یعنی میرے لائسنس کے ساتھ ساری حکمت جڑی ہوئی ہے. اگلی ٹرائی پہ اسے لائسنس مل گیا، ڈرائیور ہو گیا، بلدیہ میں ڈرائیور ہو گیا. صبح انجینئر لے کے جا رہا تھا وہ ڈیوٹی پہ. یہی دن تھے اور دھند تھی، 2-3 میٹر ویزیبلٹی تھی. آگے مفرق جا رہا تھا نا سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ پہ. تو یہ جو ایئرپورٹ روڈ ہے مفرق والی، اس پہ ایک تو اب اس کے 2 ٹریک زیادہ ہو گئے ہیں، دوسرا یہ کہ درمیان میں وہ آخری جو فاسٹ ٹریک ہے وہاں ٹینکر کھڑا کر کے پانی دے رہا تھا وہ بندہ اس کو جو کھجوریں تھیں. اس نے گاڑی سیدھی مار دی، خود بھی مر گیا، انجینئر بھی مر گیا، وہ جو ٹینکر کے پیچھے کھڑا تھا وہ بھی مر گیا. مجھے لائسنس دے دے، اللہ ہٹ جائے درمیان میں سے. یہ ہوتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ. انسان بعض دفعہ اپنی برائی کے لیے، شر کے لیے یوں گڑ گڑا کے دعائیں مانگتا ہے جیسے لوگ خیر کے لیے مانگتے ہیں. وہ میرے اوپر کیوں نہیں چھوڑ دیتا، یعنی مجھے پتہ یہ چیز اس کے لیے نقصان، لیکن وہ ضد کر نہیں، جے تو میرا رب ہے، جے تو اللہ ہے، آج مان جا تو. یعنی الفاظ آپ دیکھ، جے کریں تو مننا تو اللہ ہے، یہ نہیں کرے گا پھر کوئی چھٹی کرو، پھر میں چاہ رہا ہوں داتا صاحب. بلیک میلنگ ہے نا یہ الفاظ ہیں. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان بڑا جلد باز. موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی سی جلد بازی کی تھی نا، کہ اللہ پاک نے جو وقت مقرر کیا تھا کہ فلاں دن آنا ہے آپ نے، 1 دن کا فرق تھا. اگر موسیٰ علیہ السلام اس وقت اپنی قوم میں ہوتے، اللہ کے دیے ہوئے وقت پر وہاں سے نکلتے، تو وہ جو سامری والا فتنہ تھا وہ نہیں ہونا تھا. دیکھیے آپ اس کے نتیجے میں کیا ہوا، 60,000 بندہ مرا ہے. پھر جب انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، اللہ پاک نے کہا کہ ایسے توبہ نہیں، لائٹیں بند کر دو اور ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دو. جو بچ جائیں گے صبح ان کو بھی بخش دوں گا، جو مر جائیں گے ان کو بھی بخش دوں گا. اس رات 60,000 بندہ مرا. 5,60,000 میں سے 60,000 بندہ اس رات کو مر گئے. ایک گھڑی جلدی چلے گئے، نیکی کی وجہ سے گئے. اللہ نے پوچھا بھی
وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تو اپنی قوم کو جلد بازی میں چھوڑ کے کیوں آ گئے؟ میں نے کوئی حکمت دے کے وقت مقرر کیا تھا، وہ وقت فتنے کا تھا، میں نے طے یہ کیا تھا کہ تو اس وقت میں وہاں ہو تاکہ فتنے پہ قابو پا لے، لیکن تو نے جگہ چھوڑ دی، فتنہ آیا اور تو نہیں تھا جگہ پہ۔ اور پھر وہ ہارون علیہ السلام سے قابو نہیں، وہ ڈرتے تھے اصل میں موسیٰ علیہ السلام کو اس ڈنڈے سے، ورنہ نبی تو ہارون علیہ السلام بھی تھے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اولئک علی اثری وعجلت الیک رب لترضی، اے اللہ وہ بس میرے پیچھے پیچھے ہی ہیں، میں ذرا جلدی اس لیے آ گیا ہوں کہ تو راضی ہو جائے۔ قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک واضلهم السامری، موسیٰ تیرے بعد ہم نے تیری قوم کا امتحان لیا اور سامری ان کو گمراہ کر کے لے جائے۔ یہ بات ہوتی ہے جلد بازی کی، وکان الانسان عجولا۔ امرا من عندنا انا کنا مرسلین، حکم ہمارے یہاں سے ہم بھیجا کرتے ہیں، یعنی جتنے بھی فیصلے زمین پر ہوتے ہیں، پتا گرنے کا فیصلہ بھی رب کرتا ہے۔ میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ کسی قطب کے پاس ایک پتے کی تقدیر بھی نہیں ہے، کسی غوث کے پاس، جب نبیوں کے پاس نہیں ہے، نبیوں سے بڑا قطب کون ہوگا؟ ابو الانبیاء 8 نبی چھوڑ کے سارے نبی جس کی اولاد میں سے ہیں، ایڑیاں رگڑتے رہے اولاد کے لیے، 90 سال کی عمر میں دیا، بڑھاپے میں کیوں دیر لگا کے دیا؟ پہلے اللہ پاک دے دیتا، کیا سٹاک میں کوئی نہیں تھا؟ ہوتا نا کہ ایک چیز کہتے ہیں جی آپ ریکویسٹ کر دیں، سٹاک میں ابھی نہیں ہے، منگواتے ہیں ہم۔ کیا بات تھی؟ موجود تھا۔ اللہ نے انبیاء سے اس لیے، حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری کاٹی ہے، 18 سال بیماری کاٹی ہے، صرف ایک بیماری نہیں کاٹی، گھر والے بھی چھت کے نیچے آ کے سارے مارے گئے ہیں، کچھ بچوں کو بھیڑیے اٹھا کے لے گئے ہیں، بستی والوں نے فصلیں جلا دی ہیں۔ 18 سال کی مشقت، کیوں دیر لگا کے صحت دی؟ پہلے پانی کوئی نہیں تھا، تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے کہ نبی بھی اپنا کام خود نہیں کر سکتے، ایڑیاں رگڑ کے ہم سے کرواتے ہیں۔ کانوا یدعوننا، سورہ انبیاء پوری کی پوری ہے ہی نبیوں کے مصائب پر۔ کانوا یدعوننا، وہ ہم ہی سے مانگا کرتے تھے، راغباً و رہبا، بڑی کنسنٹریشن کے ساتھ اور ریجیکٹ ہونے کے ڈر کے ساتھ بھی۔ رب ہے، موڈ کا مالک ہے۔ وہ بچہ جاتا نا باپ کی اس پہ دکان پہ، تو اگر ابا ٹافیاں لے لوں، اور ابے کے کہنے سے پہلے اس نے مٹھ بھری ہوئی ہوتی ہے، تجھے پتا ہے پہلی تو یہ بات کہ ابا مکرے گا نہیں، اور مکرے گا بھی تو کیا کر لے گا۔ وہ تو فارمیلٹی پوری، نبیوں سے فارمیلٹی پوری نہیں کروائی کہ مانگی اور جناب الشام کو بیٹا لے لیا خود اٹھا کے سٹاک میں سے، ایسا نہیں ہے، جان بوجھ کے دیر لگا۔ زکریا علیہ السلام دل میں مانگا کرتے تھے، کہا ایسے نہیں، وائس ٹیگ چاہیے، آواز چاہیے۔ اچھا ہم کہتے ہیں اللہ تو علیم بذات الصدور ہے نا، میں دل میں بھی مانگ رہا ہوں تو وہ جانتا ہے۔ پہلی تو یہ بات کہ نہ بھی مانگوں تو اسے پتا ہے کہ میری ضرورت ہے، دوسری بات ہے کہ دل میں بھی مانگوں، وہ مانگ رہے تھے، لیکن وائس ٹیگ اللہ نے شرط رکھی ہوئی تھی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، انہوں نے پوچھا انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آتا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، اللہ کے یہاں سے آتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ پاک موسم نہیں دیکھتا، وہ بغیر حساب کا مطلب کیا؟ کاؤنٹ لیس نہیں، بغیر پلاننگ کے۔ ہم تو حساب لگاتے ہیں نا، یہ میرا کام ہو، دعا بھی ہم مانگتے ہیں تو پہلے حساب لگا لیتے، کیلکولیشن کہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے، بس ابھی اللہ کا کنسنٹ مل جائے تو اسباب سارے پورے۔ مزہ دعا میں تب ہے جب اسباب جواب دے دے اور تو اسی یقین کے ساتھ رب سے مانگے، اس لیے کہ جس طرح وہ تیرا خالق ہے، اسباب کا بھی وہ خالق ہے۔ اصل دعا وہ دعا ہے کہ جہاں اسباب جواب دے دیں اور تیرے یقین میں فرق نہ آئے۔ دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا انا لمدرکون، پکڑے گئے ہو، مارے گئے ہو موسیٰ، مرنے کے لیے مصر اچھا نہیں تھا، یہاں پردیس میں تو نے مارا ہے۔ اس وقت لاشیں تو شفٹ نہیں کرتے تھے، اسے پتا کہ ہمیں مار کے فرعون دریا میں ہی پھینک دے گا۔ اے موسیٰ، وہ مارنے کے لیے ہمیں یہاں لے آئے ہو، وہ مصر کم از کم ہماری قبر تو ہوتی نا، کوئی قبر پہ تو آتا کہ روتا۔ قال کلا، کہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں بھائی؟
اسباب سارے بنے ہوئے تباہی کے. کہا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے. سیہدین، وہ مجھے گائیڈ کرے گا. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. تودے کی طرح پانی کھڑا ہو گیا رستے میں سے. کہا جا مجھ سے. یابسن، خشک، ایسے نہیں پھٹا کہ نیچے دلدل ہے، وہ مٹی بھی نیچے خشک ہے، جیسے پانی وہاں تھا ہی نہیں. اور فرمایا کہ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، شاید اسی صورت میں آگے چل کے آ رہا ہے. جی آگے آ رہا ہے. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، موسیٰ رستہ پھٹا رہنے دے، ڈر سے جوڑ نہیں دینا. جا کے جل رہا ہے بندے پیچھے پولیس لگی ہو تو بندہ اندر گھس کے فوراً بند کر دیتا ہے. کہا دروازہ اسی طرح خشک رستہ رہنے دے، جس رستے سے تمہیں بچایا اسی رستے میں اس کو ڈبونا ہے. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، ابھی انہوں نے اس میں غرق ہونا ہے. غار کے اوپر، غار سور کے اوپر کھڑے ہیں قریش، سورج اوپر ہے، تہ میں دھوپ پڑ رہی ہے، سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے. وہ غار کوئی ٹیڑھا نہیں ہے، ایسا کھڈا ہے، اس کھڈے میں نیچے بیٹھے، اوپر سورج ہے، ایسے فوکس کر کے اس کے اوپر سورج لگ رہا ہے کہ جیسے ان دونوں کو اس نے فوکس کیا ہوا کہ یہ دیکھو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کے آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے رسول، یہ لوگ تو صرف اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے، نہیں تو کوئی مشقہ ہمیں ڈھونڈنا تھوڑی پڑے. ان میں سے کوئی بھی اپنے پاؤں کی طرف دیکھے، ہم ان کے فوکس میں. آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. موسیٰ ابو بکر، آپ نے فرمایا تیرا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ اس وقت جس طرح اللہ نظر نہیں آتا ہم ان کو نظر نہیں آ رہے. بے شک دیکھ جس نے دیکھ لا تحزن ان اللہ معنا. تو کیا تھا وہ اعتماد؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ چاہے تو اسباب کی وجہ سے اللہ مجبور نہیں ہوتا کہ میں کیا کروں، میں کرنا تو چاہتا ہوں اس بندے کا سبب کوئی، لیکن یہ کہ اسباب ہی نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں. انا ما اقدر شيء شيء، یعنی مدیر کے پاس جائے نا، وہ کہتا ہے میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ دیکھو تمہاری سند جو ہے وہ مڈل کی ہے اور وہ میں کر اس کے لیے مجھے لازم ایف اے چاہیے. اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اللہ نے کہا فرعون پالے گا، فرعون نے پالا. موسیٰ علیہ السلام اسباب کہتے ہیں کہ ایک بچہ بنی اسرائیل کے محلے کی طرف سے آ رہا ہے، ظاہر ہے کسی ماں نے پھینکا. کون پھینکتا ہے؟ اسی ماں نے جس کو ڈر ہے فرعون کی قوم کا. بنی اسرائیل کا بچہ ہے اور وہ بچے مروا رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں میل بچہ نہیں پیدا ہونا چاہیے، مجھے بتایا گیا کہ میرے اقتدار کے لیے خطرہ ہے. اسی بچے کو اس نے پالا. تو پتہ یہ چلا کہ دعا میں ہمیشہ یقین اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، دعا کو وہ یقین پیدا ہو گیا. تو جب انہوں نے کہا کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تو اللہ پاک نے، آپ دیکھیں الفاظ دیکھیں آیت کے، ہنالک، ایٹ دس پوائنٹ، جو فریکوینسی چاہیے تھی نا، جب انہوں نے کہا کہ اللہ بغیر پلاننگ کے دیتا ہے، اور وہ اپنے کھوکھلی ہڈیاں اور سفید بال دیکھتے تھے اور زور پیدا نہیں ہو رہا تھا دعا میں، جب انہوں نے کہا کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو دینا چاہے پھر وہ پلاننگ نہیں ان کی دیکھتا، وہ اپنی پلاننگ بناتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ، ایٹ دس پوائنٹ وہ وائس ٹیگ لگ گیا حضرت زکریا کا، بے ساختہ منہ سے الفاظ نکل گئے. جس طرح آدم علیہ السلام سے دل میں تو پچھتا ہی رہے تھے نا آدم علیہ السلام، وائس ٹیگ نہیں لگ رہا تھا نا. اللہ پاک نے وائس ٹیگ لو، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، قبول ہو گیا. یہاں بھی ان کے منہ سے نکلا، منظوری پہلے ہوئی تھی کہ وائس ٹیگ کی کمی ہے، وائس ٹیگ لگا، اوکے ہو گیا. ابھی نماز میں کھڑے ہیں اور فرشتے آ کے بشارتیں دے رہے ہیں، آ کے بشارتیں دے رہے ہیں. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى، نام بھی رکھ کے اللہ نے بھیجا. ٹھیک ہے، تو دین میں ہر چیز اپنی جگہ پہ جس جگہ ہے. اچھا،
اللہ پاک نے فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تم پر کوئی بوجھ نہیں رکھا، تمہارا اس لیے ہلکا رکھا ہے دین، پابندیاں نہیں لگائیں اس لیے کہ تمہاری ڈیوٹی بہت ہے، تمہاری ذمہ داری بہت ہے، تمہیں بہت کام کرنا ہے۔ تو کیا کام کرنا ہے؟ کام وہ کرنا ہے جو نبی نے کیا۔ انسانیت آ رہی ہے نا، بچے تو نہیں بند ہوئے نا، نبی بند ہوئے ہیں، انسانیت آ رہی ہے، فتنے بادلوں کی طرح آ رہے ہیں، نبی کوئی نہیں ہے۔ نبی ہمیں پکڑا کے گئے ہیں کہ اب تم نے سامان کرنا ہے انسانیت کی ہدایت کا، قول سے بھی اور عمل سے بھی، جس طرح میں نے کیا ہے، قول سے بھی اور عمل سے بھی۔ فرمایا انما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم، نبی کے ذمہ وہ ہے جو ان کو اٹھوایا گیا ہے، نبی پہ بوجھ ڈالا گیا تھا۔ حضور نے کوئی سیاسی جماعت رجسٹر نہیں کروائی تھی، اچانک جبرائیل آیا تھا، اسی لیے حضور کو بخار چڑھ گیا تھا۔ بس جو بندہ پہلے پلاننگ کر رہا اس کو بخار تو نہیں نہ چڑھتا، وہ تو اچانک ہو گیا، ان کو اٹھوایا گیا۔ وعلیکم ما حملتم، اور تمہارے ذمہ وہ ہے جو تم کو اٹھوایا گیا ہے۔ فلا نسألن الذین ارسل الیہم ولا نسألن المرسلین، ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے، جن کی طرف بھیجے گئے ان سے بھی پوچھیں گے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے شہادت علی الناس، کہ ہم نے دین پر عمل کرنا ہے، اس لیے دین کو چونکہ کر کے دکھانا ہے نا، تو اللہ نے دین کو ہلکا رکھا تاکہ یہ کر لیں۔ آپ دیکھتے ہیں بعض جگہ وہ ڈیمو ہوتا ہے نا، تو یہ ویلے وغیرہ بھی جب بناتی ہیں کمپنیاں بیچتی ہیں، تو وہ پہلے ایک ولا بنا لیتی ہیں، وہ اس کا خاص نام ہوتا ہے، میرے ذہن سے آتا نکل رہا جی، ماڈل وہ بنا کے رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں جی ایسے وہ اس کا ڈرائنگ روم ہوگا، یہ ہے، یہاں فریج رکھا ہو، سارا پورے کا پورا وہ بنا کے دکھاتے، باقی پوری جگہ خالی پڑی، ایک انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے، یہ عمار والوں نے وہاں ہمارے روات میں بنائے ہوئے۔ اچھا، اسی طرح ہم نے ایک ماڈل بنانا اپنی ذات کا اور سوسائٹی میں لے کر جانا، لوگ آ کے پوچھیں گے بھائی صاحب یہ کہاں سے لیے؟ آپ نے کوئی اچھی چیز پہنی ہو تو لوگ روک کے پوچھتے ہیں کہ نہیں بھائی صاحب یہ کس دکان سے لیے، بھائی کتنے کا لیے بھائی؟ تو جب آپ دین پہ عمل کریں گے تو لوگ پوچھیں گے یار یہ کس چیز نے آپ کو ایسا بنا دیا، آپ اتنے دیندار کیسے ہو گئے؟ تو کر کے چونکہ دکھانا ہے، لہذا دین میں حرج نہیں رکھی، دین مشکل نہیں رہا، ہم خود مشکل بناتے، یہ ٹیکس فلاں ٹیکس 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں، یہ مولویوں نے وہ زنجیریں جو یہود کے مولویوں نے باندھی ہوئی تھی، فرمایا یہ نبی کیا کریں گے؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، ان سے ان کے بوجھ ہٹائیں گے، ایکسٹرا جو ٹیکس لگا دیتا نا مولوی حضرات بخشش کے لیے، کہا بندے کو ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ کر دیا، درمیان میں سے ساری چنگیاں ختم کر دی، سارے ٹول پلازے ختم ہو گئے، جہاں جس جگہ ہو تمہارے دل میں پچھتاوا پیدا ہوا اللہ سے معافی مانگ لو، ٹیکس سارے معاف ہو گئے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ والاغلال، وہ توق ہوتے گلے میں، پھر پاؤں میں، پھر ہاتھوں میں، والاغلال التی کانت علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے عربوں پہ رسم و رواج کے جتنے بوجھ اور زنجیریں تھی ہٹا کے پھینک، 2 عیدیں اللہ نے تمہیں دی۔ انصار ایک دن نکلے باہر، کپڑے پہنے ہوئے مردوں نے، عورتوں نے، بچوں نے، ہم نے پوچھا ان کو کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا بھائی؟ کہ جی آج ہماری عید ہے جی۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تمہیں 2 عیدیں نہیں دی، 2 عیدیں دی ہیں نا، اس میں خوشی منا لی، یہ کیا ہوا ذرا سا کچھ بھی ہے تو اس کو عید بنا لینا؟ تو تمہارے لیے جو 2 عیدیں اللہ نے کی تمہارے لیے کافی، اور اس کے بعد انصار نے وہ پھر منائی نہیں، جیسے ہمارے یہاں میلے ٹھیلے ہوتے ہیں مختلف مزاروں کے اوپر۔ تو اللہ پاک ہم سے بھی پوچھے گا کہ بھائی دیکھیں ہماری ایک تو ذمہ داری ہے اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے اللہ کے احکامات ماننا، دوسری ذمہ داری ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آپ کے نقشے قدم پر چلنا۔ دیکھیں جب بچہ باپ کا ہوتا ہے نا، ماں کا باپ کا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی چیز ریفلیکٹ کرتی ہے، یا باپ کی یا ماں کی۔ ایک بچے کے اندر آدھا چہرہ اس کا باپ پہ ہوتا ہے، آدھا ماں پہ ہوتا ہے، آنکھیں باپ پہ ہوتی ہیں، ہونٹ ماں پہ، کچھ نہ کچھ وہ ملتے ان کے ساتھ، دیکھنے والے کو پتا چل جاتا کہ یہ باپ پہ نہ ہو تو نہیں سمجھ لگ جاتی کہ ماں پہ ہوگا۔ ہر امتی قیامت کے دن اپنے اعمال کی نسبت سے اپنے نبی کے ساتھ پہچانا جائے گا، دیکھنے والے نبی کہہ دیں گے یہ محمد کا امتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ شان ہونی چاہیے ہماری، نہ کہ ہم دھکے کھاتے پھریں۔ تو کچھ نہ کچھ ہمارے اندر، اب آج اگر آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھے اس معاشرے کو، تو ہمارے اندر کون سی چیز؟ ہماری تجارت حضور جیسی ہے، ہمارا پڑوس حضور جیسا ہے، ہمارے اخلاق حضور جیسے، کوئی چیز بھی نہیں ملتی ان کے ساتھ۔ تو دوسری ذمہ داری بحیثیت امتی اپنے نبی کے ساتھ ہماری مشابہت، وہ ہمارے باپ ہیں، ان کی بیویاں ہماری مائیں نا، کہا گیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ محذوف ہے، انڈرسٹوڈ ہے، جو چیز انڈرسٹوڈ ہوتی ہے اس کو لکھنا عربوں میں ایک عیب سمجھا جاتا ہے، جو انڈرسٹوڈ ہوتی ہے ہر عقل میں آ جاتی ہے، اس کو لکھنا عربوں میں عیب سمجھا جاتا ہے، بولنا عیب سمجھا، یار اس نے ہمیں کو الو کا پٹھا سمجھ رکھا۔ جب زیادہ تفسیر بیان کروں گا، جو بیٹھے ہوئے عقل مند لوگ ہوتے ہیں، یار یہ مولوی کیا سمجھتا ہے ہم کو، اس نے ہم کو کے جی کا بچہ بنا لیا۔ انڈرسٹوڈ یہ کہ ازواجہ امہاتہم وہو ابوہم، ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں اور وہ ان کے باپ ہیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندی لگی گئی، آپ کسی اور عورت کے ساتھ اب شادی نہیں کر سکتے تھے، سب کے باپ ہو گئے تھے۔ یہ غزوہ احزاب جو سورہ احزاب ہے، جب وہ ہمارے باپ ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہمارے اندر ان جیسا ہونا چاہیے نا، ہماری بیویوں میں کچھ نہ کچھ حضرت عائشہ کی جھلک ہونی چاہیے نا، بیٹیاں ہیں نا ان کی، دیکھ کے پتہ چلے یہ فاطمہ کی، پتہ چلے عائشہ کی، پتہ چلے خدیجہ کی، یعنی یہ تو پتہ چلتا کہ یہ تو ڈیانا کی۔ کیوں فرمایا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ قیامت کے دن نمرود کے ساتھ اٹھیں گے اور فرعون کے ساتھ اٹھیں گے، چونکہ مشابہ ان کے ساتھ ہوں گے نا، تو فرشتہ پکڑ کے کھینچ کے ان کے ساتھ کھڑا کر دے، وہ بشا کی شور مچاؤ نہیں، آپ مسلمان چپ، پکڑ کے ان کے ساتھ جیسے شرطہ پکڑ کے کھڑا کر دیتے، دیکھتا ہے آدھا پاکستانی وقف۔ اسی طرح ہوگا کہ جس کے ساتھ مشابہ ہوگے وہ تو بعد میں پھر دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے، لیکن پہلے وہ تمہیں ہلنے نہیں دے گا، پکڑ کے فرعون کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ رحمتم من ربک، نبیوں کا بھیجنا اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، ترس کھا کے بھیجتا ہے، ورنہ نبی نہ بھی آتے تو ہماری عقل اس چیز کی ذمہ دار تھی کہ وہ رب کو ڈھونڈے اور رب تک اسے پہنچنا چاہیے تھا۔ یہ عقل کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ پاک نے بار بار قرآن میں اس کی طرف متوجہ کیوں کیا کہ یہ عقل بھی تمہارے لیے کافی تھی، تمہیں رب تک پہنچا سکتی تھی، لیکن ہم نے ترس کھا کے ایک بندہ بھی بھیج دیا، بہترین بندہ چن کے بھیجا، وہ تمہیں کر کے دکھاتا ہے۔ یہ رب کی رحمت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل سے ایک دن کہ جبرائیل مجھے اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو اس میں تیرا بھی کوئی حصہ ہے کہ نہیں؟ وہ بھی تو جہان میں ہی رہتا نا۔ تو جبرائیل میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ میرے لیے بہت بڑی رحمت بن کے آئیں۔ میں جب سے پیدا ہوا ہوں میں اللہ کے نزدیک اپنا مقام جاننا چاہتا تھا کہ اللہ خود بتا دے کہ میں اس کے گڈ بکس میں ہوں کہ میں کیا ہوں اس کے نزدیک۔ اور میں آپ تشریف لائے، اللہ نے آپ پر وحی کی اور میری تعریف کی۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوت، بڑی قوت والا ہے، عند ذی العرش مکین۔ بچہ تو خود کو اپنے آپ کو سمجھتا ہی ہے نا، ٹارزن ہے۔ باپ جب کہتے کہ میرا پتر بڑا طاقتور ہے، جی بس سارے تو پھر اور پھول جاتا ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، یہ بڑی قوت والا اور عرش والے کے نزدیک اس کا ایک مقام ہے۔ مطاع ثم امین، کوئی اس کی نافرمانی نہیں کرتا، ہر ایک اس کی بات مانتا ہے، ثم امین، اور یہ بڑا امانت دار ہے، ادھر سے ادھر بات کو نہیں ہونے دیتا۔ کہتے ہیں کہ میں نے بس میرے لیے آپ کی رحمت یہ ہے کہ آپ کے صدقے آپ پہ نازل ہونے والے قرآن نے مجھے، جس کی پیاس مجھے صدیوں سے تھی جب سے میں پیدا ہوا، وہ پیاس میری بجھ گئی، مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ کے نزدیک میرا مقام کیا۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہی ہے سننے والا اور جاننے والا۔ السمیع، اس کی سماعت میں بھی تسلسل ہے، یہ جو اس سیغے میں آتے ہیں تو ان میں کنٹینیوٹی جیسے دریا میں ہوتی، ہمیشہ سے جاننے والا، تجربوں سے نہیں سیکھا۔ اللہ پاک العلیم ہے، اس کے
ایکسپرٹ ہے وہ. تو ایکسپرٹ عام طور پہ تجربوں سے سیکھتے ہیں. ایک دفعہ غلطی ہوگی، اگلے دفعہ انہوں نے غلطی کی، اور اس اللہ کا علم ایسے نہیں، وہ ہمیشہ سے ایسا ہی العلیم تھا، ہمیشہ ایسا ہی رہے گا. وہ تجربوں سے نہیں ایک پایا وہ یہ کیا بنا دیا میں نے، اس کو توڑا پھر دوسرا بنایا، ایسا نہیں. رب السماوات والارض، آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب. وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے ان کا بھی رب. کہیں کسی جگہ کوئی چیز اللہ پاک نے سب کنٹریکٹ پہ نہیں دی. یہ اللہ پاک کی توہین ہے کہ جی میں نہیں سنبھال سکتا اور میں آگے سب کنٹریکٹ دے دیتا. اللہ پاک نے چاہے کوئی نیک ہے چاہے گناہ گار ہے اپنا ہی در اسے دکھایا ہے. نیکوں کو اگر مثال دینی ہے تو آپ انبیاء کو دیکھ لیں. سورہ انبیاء کبھی پڑھ لیں یار، آپ پڑھ لیں اس کو، دیکھیں آپ کہ کیسے وہ رب سے مانگتے ہیں. راغباً و رہبا، رغبت کے، چونکہ رغبت ہی ہوتی ہے جب پتا ہو کہ ساری برانچیں بند ہو گئی، ساری دکانیں بند ہو گئی، ایک ہی دکان کھلی ہے تو پھر تو بندہ ٹک کے، تو نہیں ہو تو پھر دیکھتا ہے یار یہاں راشا تو دوسرے کاؤنٹر پہ چلا جاتا ہوں. جب کاؤنٹر ہی ایک ہو تو نبی کیوں مانگتے ہیں ایک کاؤنٹر سے؟ انہیں پتہ یہیں سے ملے گا، ہم خود نہیں بنا سکتے. تو نیکوں کو دیکھنا ہے تو نبیوں کی دعائیں دیکھ لیں، اور بدوں کو دیکھنا ہے تو ابلیس کی دعا دیکھ لیں. دو انتہائیں ہیں نا، ایک انتہا پہ انبیاء ہیں، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بھی اللہ سے مانگ کے لیتے. دوسری طرف ابلیس، اس سے بڑا گناہ گار تو دنیا میں اور کوئی نہیں ہوا نا. وہ کسے مانگتے؟ داتا صاحب سے، خواجہ غریب نواز سے. قیامت کے دن شرک کا انکار کر دے گا، کہے گا میرے جیسا تو کوئی موحد ہے ہی نہیں بھائی، اور میں نے تو رب کو چھوڑ کے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو میں نے داتا صاحب جا کے کرنا تھا. تم جب سجدے کرتے تھے غیروں کو تو میرے سینے پر مونگ ڈلتے تھے، میرا کلیجہ جلتا تھا. اوے بدبختو، اور رب کو چھوڑ کے. انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، میں تمہارے شرک کا اس وقت بھی کافر تھا، منکر تھا جب تم دنیا میں کرتے تھے. اس جیسا بھی کوئی ابلیس، جس کا نام ہی رب کی رحمت سے مایوس ہے، اس کے باوجود جب اس نے کہا قال رب، اے میرے پروردگار، انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دی ہے کہ نہیں دی؟ کہا کہ نہیں، جب تک دمنیا والی سرکار ساتھ نہیں آئے گی نہیں دوں گا. اور کوئی کہا اللہ پاک نے کہ کوئی بندہ ساتھ ایجنٹ لے کر آؤ؟ ابلیس کی بھی اکیلے، کوئی بغیر اس کے مان لیا کہ نہیں مان لیا. اپنے آپ کو ہم اس سے بھی بدتر سمجھتے کہ تو کہے یا رب. جب قارون کا واقعہ پڑھتے ہیں نا تو دعا کا کنسپٹ سمجھ لگتا ہے کہ اللہ پاک ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام تو اس نے بہتان لگایا، ایک عورت کو تیار کیا الزام لگانے کو، ہوتے ہیں نا سیاستدان کرتے ہیں کسی کو تیار. تو ان کے یہاں جو ان کی اجتماع تھا جو ہفتہ وار، جیسے ہمارا جمعہ ہے، تو وہ خطبہ دے رہے تھے. تو اس عورت کو اس نے پہلے تو اس نے کہا کہ موسیٰ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں سزا کے بارے میں، یہ بدکاری کی، اور یہ تو یہ سارا ہم لوگوں کے لیے ہے یا آپ پہ بھی کوئی قانون لاگو ہوتا؟ انہوں نے کہا جی سب سے پہلے میرے اوپر لاگو ہوتا. تو اس نے کہا پھر یہ عورت بیچاری کیا کہہ رہی ہے، اس کی کوئی فریاد سنو. تو ان کا کیا کہہ رہی ہے، کھڑا کیا اس کو. تو اس نے کہا کہ اس بندے نے مجھے اتنی اشرفیاں دی ہیں، میرے ساتھ سودا کیا کہ میں آپ پر الزام لگاؤں کہ آپ نے میری عصمت پر حملہ کیا. یہ بات سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے ممبر سے گر پڑے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی، قتل سیدھا سیدھا، کریکٹر اسیسینیشن. ہوش میں آئے، اللہ پاک نے اس عورت کی زبان بدلی کر دی، سچ کہہ دیا اس نے. ہوش میں آئے تو اللہ سے فریاد کی کہ اب اس کی اتنی زیادہ ہمت ہو گئی. تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے موسیٰ، میں پھر اس کو تیرے حوالے کرتا ہوں. زمین میں سزا دینے کے لیے زمین میں نے تیرے سپرد کر دی ہے، جو تو کہے گا یہ مانے گی. تو انہوں نے کہا کہ اس کو نگل لے، زمین سے کہا کہ اس کو دھسا لے اپنے اندر. تو زمین نے شروع کر دیا اپنا کام. اب اس نے منت اللہ شروع کر دی، یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ. آپ نے کہا کہ نہیں وہ کر لو، دسا لیا. اب اس نے کہا کہ پہلے تو الزام لگایا کہ موسیٰ تو میری جائیداد کے پیچھے پڑا ہوا ہے.
تو آپ نے کہا کہ زمین سے کہا کہ اس کی جائیداد کو بھی دھنسا لو، تو اس کے جو محل وغیرہ تھے وہ بھی زمین میں دھنسنا شروع ہو گئے. پھر منت اللہ نے کیا، مسئلہ حل نہیں ہوا. جب زمین نے اس کو کھینچ لیا اپنے اندر تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ تو کتنا سخت دل ہے، تو کتنا سخت دل ہے. وہ یا موسیٰ کرتا رہا اور تو نے کچھ بھی نہیں کیا. میرے عزت اور جلال کی قسم اگر ایک دفعہ وہ یا اللہ کہہ دیتا نا، یا رب کہہ دیتا، میں زمین کو روک دیتا. ادھر دیکھ، حضور فرماتے ہیں گویا، یہ کہ مسلم شریف کی حدیث، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں فرعون جب ڈوبا اس نے کلمہ پڑھنا شروع کیا. قال فلما ادرکہ الغرق قال انی آمنت انہ لا الہ، دیکھیں جب وہ غرق ہونا شروع ہوا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہنے لگا کہ کوئی الہ نہیں ہے، میں ایمان لاتا ہوں کہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کو بنی اسرائیل جس کی پوجا کرتے تھے، بندگی کرتے تھے. حضور فرماتے ہیں کہ یعنی وہ کلپ میں نے دیکھا ہے، مجھے اللہ نے دکھایا ہے، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جبرائیل مٹی لے کے تو اس کے منہ میں دھنسا رہے ہیں، منہ میں گھسیڑ رہے ہیں کہ اس کے منہ سے اللہ نہ نکل جائے، کیونکہ وہ جانتے تھے اللہ کی رحمت کو کہ اگر اس کے منہ سے اللہ نکلا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور سب کچھ سسپینڈ ہو جائے. ان کی ہمدردیاں چونکہ تھیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور بڑا غصہ تھا فرعون پر، وہ چاہتے نہیں تھے کہ اللہ پاک، تو اس کو کہتے ہیں عالم شکر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کا غلبہ ہو جانا کسی پر کسی کیفیت میں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت عالم شکر میں حضرت جبرائیل نے اس کے منہ میں، اور وہ اللہ نہیں کہہ سکا. دیکھیں آپ، اس نے یہ کہہ دیا کہ وہ جس کی پوجا وہ بنی اسرائیل کرتے تھے، اللہ نہیں نکلا منہ سے، بچنا جو نہیں تھا. وہ بھائی اگر آپ اللہ کہہ دیتے ہو، رب کہہ دیتے ہو اسے، اس کے بعد تیرے اور اس کے درمیان بچتا ہی کچھ نہیں ہے، کوئی گناہ درمیان میں حائل نہیں ہو سکتا، کوئی ناراضگی حائل نہیں ہو سکتی، وہ اس کی رحمت دوڑتی ہے تیری طرف. اس کے بعد بھی اس پر بد اعتمادی اگر ہو، پھر تو بندہ انہی کے ہاتھوں میں جا کے پھنسے گا نا، جو پھر لوٹتے ہیں، عصمتیں بھی لوٹتے ہیں، ایمان بھی لوٹتے ہیں، پیسہ بھی لوٹتے ہیں، تینوں چیز. رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں کا بھی رب، زمین کا بھی رب، اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کا رب ہے، یعنی کفیل ہے. آپ کو پتا ارباب کس کو کہتے ہیں؟ قرآن نے لفظ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. متفرق ارباب اچھے ہیں، یہ ایک ہی اللہ، یہ ارباب کافی ہے، تو اللہ کفیل. ان کنتم موقنین، اگر تمہیں یقین ہو، سارا مسئلہ یقین کا. یقین جب رب پر ہو جائے تو پھر کام ایسے ہوتے ہیں کہ آپ سوچتے اور کام ہوتے چلے جاتے ہیں، اللہ پاک کرواتا چلا جاتا ہے. یہ سارا مسئلہ یقین کا ہے. یہ یقین اللہ پاک مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی نصیب فرمائے، تمام مسلمانوں کو. وآخر دعوانا الحمدللہ.